یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اسلام نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ آپ ہفتے کی تعظیم نہ کریں، حکم تو نہیں دیا۔ اگر میں جمعے Like, subscribe and press the bell icon for new updates. جب عذاب آتا یہ ٹھہر جاتے، پھر کچھ عرصہ گزر جاتا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے پھر مختلف پیغمبر آتے رہے، اور یہ نہیں تھا کہ ایک ہی زمانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈاکٹر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سارے بے شمار پیغمبر گزرے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ زمانہ تھا کہ جس وقت دین عیسوی ہی سب سے بہترین دین تھا۔ وہ نبی آتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم سمجھتی رہی لیکن پھر بغاوت کر دیتی تھی۔ اللہ نے ان پر ایک آزمائش ڈالی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو یہودیوں کے اندر تھی کہ ہفتے کے دن یہ بڑی اپنی عبادت کا دن مختص تھا، اس دن کوئی ہر قسم کے کاموں سے فراغت پا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، جیسا مسلمانوں کو اللہ نے جمعہ کا دن ہمارے لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اسلام نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ آپ ہفتے کی تعظیم نہ کریں، حکم تو نہیں دیا۔ اگر میں جمعے کی بھی تعظیم کر لوں، ہفتے کی بھی کر لوں، ہمارے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور آپ مسلمانوں کے مذہب میں یعنی اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرج بھی کوئی، تو اگر میں نہ کھاؤں یعنی ادھر بھی عمل ہو جائے ادھر بھی عمل ہو جائے، کیا گنجائش ہے؟ اللہ رب العزت یہ وہ جس دلیل کا جواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے، مطلب قرآن میں منع تو نہیں تھا، پھر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کام نہیں چلے گا کہ پچھلے مذہب کی بھی رعایت ہو جائے، اس کے بھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام آیت آ چکی ہے، آپ اونٹ کا گوشت کھاؤ اور ہفتے کی تعظیم نہیں کرو گے، صرف ایک دن کی تعظیم کرو۔ یہ طریقہ ہے کہ جب آپ نے ایک مذہب کو دین کو اختیار کر لیا ہے تو بالکل للوجوہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بالکل آپ نیچے چلے آئیے۔ اب فقہی معاملات میں جب ہم کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد، یعنی ہم ان کی تقلید کرتے ہیں ان کے مذہب کے اصولوں کی بنیاد پر۔ یہ فقہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان آیات سے جو قوانین بنائے گئے کہ تاکہ آنے والے دور کے اندر جب جدید مسائل آئیں گے ان کو رکھ کر سامنے آپ کو یہ مسئلہ نکالنا آسان ہے۔ تو یہ دین چاروں فقہا امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم حنیفہ، سب کا اتفاق ہے کہ جو بندہ بھی جس امام کی پیروی کرے گا وہ 100% اسی کی پیروی۔ یوں نہیں کرنا کہ جو بات احناف کی امام اعظم ابو حنیفہ کی اچھی لگی وہ لے لی، ادھر کسی جگہ پر سختی آ گئی ادھر چھوڑا امام شافعی کی بات لے لی، ادھر چھوڑی۔ اس کو بولتے ہیں تلفیق بین المذاہب، چار مسلکوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ بات لینا سب کے نزدیک بالاتفاق حرام۔ یہ پھر دین نہیں رہے گا، یہ خواہش پرستی بن جائے۔ اس لیے جب ہم ایک چل رہے ہاں جب دیکھیں گے کہ اس ایک مسلک پر چلتے ہوئے اب کوئی اور اس کی گنجائش نہیں رہی، پھر ہم اس مسلک میں دوسرے امام کی پیروی کی بات لے کر اس کے اندر داخل